کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بظاہر سب سے زیادہ بے ترتیب اور تباہ کن مظاہر میں بھی ایک گہرا پوشیدہ نظام اور ترتیب کار فرما ہوتی ہے؟ ایک ایسا نظام جو عقل کو دنگ کر دے۔ جب ہم سمندر کی گہرائیوں سے اٹھنے والے ایک طوفان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں صرف تباہی نظر آتی ہے یا اس کے پیچھے ایک عظیم الشان تخلیق کر کی نشانیاں بھی چھپی ہیں؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی کا مشاہدہ کریں گے جو بظاہر افراتفری میں بھی کامل نظم و ضبط کا ایک حیران کن نمونہ ہے۔ ایک طوفان کی تشکیل کے لیے سب سے بنیادی شرط زمین کے گردشی اثر یعنی کوریولس فورس کا ایک مخصوص حد سے زیادہ ہونا ہے۔ یہ فورس خط استوا پر سفر ہوتی ہے اور قطبین کی طرف بڑھتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر طوفان صرف 5 سے 30 ڈگری عرض البلاد کے درمیان ہی بن سکتے ہیں، کیونکہ اس مخصوص پٹی میں کوریولس فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ ہوا کو ایک گھومتی ہوئی شکل دے سکے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ وہ اسے سیدھا اوپر اٹھنے سے روکے۔ یہ ایک ایسا نازک توازن ہے جو زمین کی گردش کے عین مطابق ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہماری زمین کا قطر اور گردشی رفتار بالکل ایسی ہے جو اس طرح کے عظیم الشان موسمی انجنوں کی تخلیق کے لیے ضروری ہے؟ طوفان کی اصل طاقت کا راز پانی کے بخارات میں چھپی مخفی حرارت لیٹنٹ ہیٹ میں پنہا ہے۔ جب سمندر سے اٹھنے والے گرم نم بخارات اوپر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے ہو کر بادلوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو وہ اپنے اندر چھپی ہوئی حرارت فضا میں خارج کرتے ہیں۔ ایک مکمل طور پر ترقی یافتہ طوفان ہر سیکنڈ میں اتنی حرارت خارج کرتا ہے جتنی 10 میگا ٹن ایٹمی بموں کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت طوفان کے مرکزی حصے کو گرم رکھتی ہے اور اسے مزید اوپر اٹھنے کی توانائی فراہم کرتی ہے۔ گویا یہ ایک خودکار ایندھن کا نظام ہے۔ کون ہے جو پانی کے سادہ سے عمل میں اتنی بے پناہ توانائی چھپا دیتا ہے؟ طوفان کا مرکز، جسے آنکھ آئی کہتے ہیں، ایک حیرت انگیز طور پر پرسکون، صاف اور گرم علاقہ ہوتا ہے جو گرد و نواح کی خوفناک آندھیوں کے درمیان ایک نخلستان کی مانند ہے۔ یہ آنکھ طوفان کے اندر کم دباؤ کا نقطہ ہوتی ہے جہاں ہوا نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے۔ اس کی تشکیل اور استحکام طوفان کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ آنکھ نہ بنے یا ٹوٹ جائے تو طوفان اپنی منظم شکل کھو دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انتہائی پرتشدد نظام کے عین مرکز میں ایک ایسا پرسکون اور منظم حصہ خود بخود وجود میں آ جائے؟ طوفانوں میں ایک اور حیرت انگیز عمل آنکھ کی دیوار کی تبدیلی کا چکر، آئی وال ریپلیسمنٹ سائیکل ہے۔ جب ایک بڑا طوفان اپنی شدت کی انتہا پر ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک نئی بیرونی آنکھ کی دیوار بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیرونی دیوار آہستہ آہستہ اندرونی دیوار کو گھیر لیتی ہے اور اسے گلا گھونٹ دیتی ہے، جس سے طوفان عارضی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر بیرونی دیوار مکمل طور پر اندرونی دیوار کی جگہ لے لیتی ہے اور طوفان دوبارہ شدت پکڑتا ہے۔ یہ ایک خودکار مرمت اور تجدید کا نظام ہے جو طوفان کو طویل عرصے تک فعال رکھتا ہے۔ کیا یہ محض تصادفی عمل ہے یا ایک گہری منصوبہ بندی کا حصہ؟ سمندر کی سطح کا درجہ حرارت SST ہی کافی نہیں، بلکہ سمندر کی حرارت کا مواد اوشن ہیٹ کانٹینٹ طوفان کی شدت کا تعین کرتا ہے۔ یعنی سمندر کی سطح سے نیچے کئی میٹر گہرائی تک پانی کا گرم ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف سطح پر پانی گرم ہو اور نیچے ٹھنڈا پانی ہو تو طوفان اپنے اندرونی پمپنگ ایکشن سے ٹھنڈے پانی کو اوپر کھینچ کر خود کو کمزور کر لے گا۔ یہ ایک پوشیدہ توانائی کا ذخیرہ ہے جو طوفان کو اپنی بے پناہ طاقت برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سمندر کی یہ گہرائیوں میں چھپی حرارت طوفان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہے؟ عمودی ہوا کا دباؤ، ورٹیکل ونڈ شیئر، طوفانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر اوپری فضا میں ہوا کی رفتار اور سمت میں بہت زیادہ فرق ہو تو یہ طوفان کی عمودی ساخت کو چیر کر رکھ دیتی ہے اور اسے بننے سے روکتی ہے یا موجودہ طوفان کو تباہ کر دیتی ہے۔
طوفان کو زندہ رہنے کے لیے ایک انتہائی کم عمودی ہوا کے دباؤ والے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نازک توازن ہے جو طوفان کی پیدائش اور بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ کون ہے جو اس قدر دقیق موسمی حالات کو ترتیب دیتا ہے؟ طوفان کے اوپری حصے سے ہوا کا اخراج، آؤٹ فلو چینلز، اس کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ طوفان کے اندر سے گرم ہوا اوپر اٹھ کر باہر کی طرف پھیلتی ہے اور اسے اوپری فضا میں وینٹیلیشن فراہم کرتی ہے۔ اگر یہ اخراج کے راستے بند ہو جائیں تو طوفان اپنے ہی فضلے میں گھٹ کر مر جائے گا۔ یہ ایک قدرتی ایگزاسٹ سسٹم ہے جو طوفان کو مستقل توانائی حاصل کرنے اور اپنی ساخت برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک تباہ کن طوفان کے پاس اپنی بقا کے لیے ایک کامل وینٹیلیشن سسٹم موجود ہے؟ تیز شدت پذیری، ریپڈ انٹینسیفیکیشن کا عمل حیران کن ہے۔ بعض اوقات ایک طوفان صرف 24 گھنٹوں میں اپنی ہوا کی رفتار میں 30 ناٹس، تقریباً 55 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ کا اضافہ کر لیتا ہے۔ یہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب تمام ضروری موسمی حالات جیسے کم ہوا کا دباؤ، گرم سمندری پانی اور مناسب نمی ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹربو بوسٹ کی طرح ہے جو طوفان کو اچانک ایک دیوہا کلافت میں بدل دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے عوامل ایک ہی وقت میں اتنی قدر کامل ہم آہنگی سے کام کریں؟ طوفان کا گرم مرکز، وارم کور، ایک غیر معمولی خصوصیت ہے۔ عام کم دباؤ والے نظاموں کے برعکس طوفان کا مرکز اوپری فضا میں بھی گرم رہتا ہے۔ یہ گرمی دباؤ کے فرق کو برقرار رکھتی ہے جو طوفان کو گھماتی ہوئی ہواؤں کی شکل دیتا ہے۔ اگر یہ مرکز ٹھنڈا ہو جائے تو طوفان اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا تھرمو ڈائنامک معجزہ ہے جو طوفان کو اس کی منفرد طاقت اور ساخت عطا کرتا ہے۔ کون ہے جو اس بظاہر بے ترتیب نظام کے اندر اتنی پیچیدہ تھرمو ڈائنامکس کو کنٹرول کرتا ہے؟ بظاہر افراد فری سے ایک منظم شکل کا ابھرنا، طوفان کی تشکیل کا عمل خود تنظیم، سیلف آرگنائزیشن کی ایک بہترین مثال ہے۔ چھوٹے چھوٹے بادلوں اور ہوا کے جھونکوں سے شروع ہو کر صحیح حالات میں یہ خود بخود ایک منظم گھومتی ہوئی اسپائرل شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں آنکھ کی دیوار اور بیرونی بینڈز شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک کائناتی رقص ہے جہاں اربوں مالیکیولز اور توانائی کے ذرات ایک عظیم الشان ڈیزائن کے تحت خود کو ترتیب دیتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ بے ترتیب پن سے اتنا کامل نظام ابھر آتا ہے؟ طوفان ایک انتہائی مؤثر حرارتی انجن، ہیٹ انجن کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ سمندر کی سطح سے حرارت جذب کرتا ہے اور اسے اوپری فضا میں خارج کرتا ہے۔ اس عمل میں کچھ حرارت کو متحرک توانائی، کائنیٹک انرجی میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کی کارکردگی انسانی ساختہ کسی بھی انجن سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ زمین کو حرارتی توازن کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اضافی حرارت کو خطیز توا سے قطبین کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ ایک قدرتی موسمیاتی نظام ہے جو کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو منظم کرتا ہے۔ طوفان کی آنکھ کے اندر اسٹیڈیم ایفیکٹ۔ اسٹیڈیم ایفیکٹ ایک بصیری معجزہ ہے۔ آنکھ کی دیواریں اوپر کی طرف باہر کی طرف ڈھلوان ہوتی ہیں جس سے اندر سے دیکھنے پر ایک بڑے اسٹیڈیم یا ایمفی تھیٹر کا نظارہ پیش آتا ہے۔ یہ ڈھلوان طوفان کی عمودی ساخت کی ایک خاصیت ہے جو اس کی طاقت اور استحکام کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کوئی سادہ بادلوں کا ڈھیر نہیں بلکہ ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے جو اپنی ساخت کو خود برقرار رکھتا ہے۔ بیٹا ڈرفٹ ایک اور باریک بینی ہے۔ کوریولس فورس کا عرض بالات کے ساتھ تبدیل ہونا جسے بیٹا ایفیکٹ کہتے ہیں، طوفان کو ایک مخصوص سمت میں خود بخود حرکت دیتا ہے، عام طور پر شمال مغرب کی طرف۔ یہ طوفان کا ایک خودکار سٹیئرنگ میکانزم ہے جو اسے ایک مخصوص راستے پر ڈھکیلتا ہے۔ یہ محض باہری ہواؤں کا اثر نہیں بلکہ طوفان کی اپنی اندرونی حرکیات کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ طوفان کے پاس اپنا ایک اندرونی کمپس بھی ہے؟ آنکھ کی دیوار میں بادلوں کی مائکرو فزکس، کلاؤڈ مائکرو فزکس انتہائی پیچیدہ ہے۔ پانی کے قطرے، برف کے کرسٹل اور سپر کولڈ پانی کے درمیان دقیق تعاملات ہی حرارت کے اخراج اور بارش کا باعث بنتے ہیں۔
इन ज़र्रात का साइज़, तादाद और उनका एक दूसरे से टकराना, ये सब कुछ इस कदर दुरुस्तगी से होता है कि तूफान की ताकत का चक्कर बरकरार रहे। ये एक मैक्रोस्कोपिक सिम्फनी है जो एक अजीमुल शान मजहर को जन्म देती है। हॉट टावर्स का मजहर तूफान की शिद्दत का एक अहम इशारा है। ये आंख की दीवार के अंदर इंतहाई शदीद लोकलाइज्ड अपड्राफ्ट्स होते हैं जो ट्रोपोस्फियर से भी ऊपर तक जाते हैं। इन टावर्स का वजूद तूफान के अंदर तवानाई के इंतहाई मुअस्सर अमूदी इखराज को जाहिर करता है और अक्सर तेज शिद्दत पजीरी की पेशनगोई करता है। ये तूफान के दिल के अंदर एक किस्म के एनर्जी पंप हैं जो उसे मुसलसल ताकत फराहम करते हैं। तूफान की तश्कील के लिए एक पहले से मौजूद खराबी, प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस का होना ज़रूरी है। ये कोई अफ्रीकी ईस्टर्ली वेव या कोई और कम दबाव का इलाका हो सकता है जो इब्तदाई घुमाव, इनिशियल स्पिन फराहम करता है। ये एक बीज की मानिंद है जिस पर यह दहहुक्कल ढांचा परवान चढ़ता है। ये कैसे मुमकिन है कि इतने अजीमुल शान निज़ाम की पैदाइश के लिए एक छोटे से बीज की ज़रूरत हो और वो बीज हमेशा सही जगह और सही वक्त पर मौजूद हो? वो लोग जो कहते हैं कि ये सब महज इत्तेफाक है या कुदरती कवानीन का नतीजा है, उनसे मेरा सवाल है, क्या कुदरती कवानीन खुद कुछ तख्लीक करते हैं या वो सिर्फ इस तरीके को बयान करते हैं जिससे तख्लीक कार का निज़ाम काम करता है? जब हम तूफान के अंदर कोरियोलिस फोर्स की दकीक हद, मख्फी हरारत के बेपनाह इखराज, आँख की खुदकार तख्लीक, आँख की दीवार की तब्दीली के चक्कर और गर्म मरकज़ के पेचीदा थर्मोडायनामिक्स का मुशाहिदा करते हैं, तो क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि ये तमाम अवामिल एक साथ कामिल हमाहंगी से काम करें? अगर ये सब महज इत्तेफाक होता तो तूफान की तश्कील के लिए ज़रूरी अरबों अरबों मुमकिना हालातों में से ये मखसूस इंतहाई नायाब हालात का एक साथ वाक़े पजीर होना रियाजियाती तौर पर नामुमकिन होता। एक तूफ़ान की ज़िंदगी के हर मरहले पर उसकी तश्कील से लेकर उसकी शिद्दत और उसके रास्ते तक हर चीज़ एक इंतहाई नाजुक तवाज़ुन पर मुनहसिर है। ये तवाज़ुन इतना दक़ीक़ है कि इंसानी अक्ल इसे महज अंधी क़ुव्वतों का नतीजा तस्लीम करने से क़ासिर है। ये क़वानीन एक मुसव्विर के ब्रश को बयान करते हैं, ना कि मुसव्विर को। ये तमाम साइंसी हक़ाइक़ एक ही नतीजे की तरफ इशारा करते हैं। कायनात का हर ज़र्रा, हर निज़ाम एक अज़ीमुश्शान, ज़हीन और ताकतवर खालिक के हुक्म का पाबंद है। तूफ़ान की बज़ाहिर अफरा तफरी में भी एक ऐसा निज़ाम ज़ब्त छुपा है जो अल्लाह ताला की बेमिसाल हिकमत, कुदरत और इल्म का मुंह बोलता सबूत है। वो ज़ात जो पानी के एक कतरे में इतनी हरारत छुपा सकती है, जो ज़मीन की गर्दिश में तूफ़ानों की पैदाइश का राज रख सकती है और जो हवा के हर झोंके को एक ख़ास मकसद के तहत हरकत देती है, वही ज़ात तमाम तारीफ़ों के लायक है। तो आइए इस कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों पर गौर करें और हर तूफ़ान, हर बारिश, हर हवा के झोंके में उसकी अज़मत का मुशाहिदा करें। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर सांस उस अजीम खालिक की कुदरत और रहमत का मोहताज है। सुभान अल्लाह, वो कितना अजीम है। अल्लाह की निशानियाँ हर जगह बिखरी पड़ी हैं, बस देखने वाली आँख और गौर करने वाला दिल चाहिए। हर तूफ़ान, हर हवा का झोंका उसकी हिकमत और कुदरत का एक शाहकार है। मज़ीद मौजज़ात की दरियाफ्त के लिए सब्सक्राइब करें।